اور اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دے۔ اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو بھی اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے گا، میں اللہ رب العالمین میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں اللہ سے ایک محل جنت میں لے کر میں اس شخص کو دوں گا جو اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے۔ اس موقع پر بھی عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی عثمان غنی کو بیٹھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ وہاں پہ جمع تھی، اللہ کے نبی اس لیے بیٹھا دیتے ہیں عثمان غنی کو کہ عثمان غنی تو جنت کو خرید چکے ہیں۔ نبی کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے صحابہ اٹھے اور مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حصہ لے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ اعلان کیا، کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے جنت کے اندر ایک محل لے کر میں اس کے حوالے کروں گا جو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیتا ہے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے بیٹھایا، پھر اعلان کیے، پھر اللہ کے نبی نے بیٹھا دیا۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بار، ایک ہی جمعہ کے دن، ایک ہی خطبے کے درمیان اللہ کے نبی نے 7 بار اعلان کیا اور 7 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی اب عام اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عثمان غنی، میں خلیفہ ثالث، میں اللہ کے نام پر اس کی تعمیر اور توسیع کے لیے زمین خرید کر میں اللہ کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے واسطے زیبا اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پالنہار، بہت ہی بخشش کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ ہزارہ ہزار درود و سلام ہو اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جن کی پاکیزہ تعلیمات نے صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا، جو زینت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، میرے اسلامی نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور میری اسلامی بہنوں، آج یہ جمعہ کا دن ہے اور ہم اور تمام دوست و احباب اس جامع مسجد کے اندر حاضری دے کر اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام اہل ایمان کی ان عبادتوں کو، نیکیوں کو، تعریف و توصیف کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے اور دونوں جہاں کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس عنوان کے تحت آپ سامعین سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میرا عنوان ہے وقف کی اہمیت قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس موضوع کے تحت سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف کیا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں قبل یا کچھ ہفتے قبل، کچھ ماہ قبل وقف کی زمین و جائیداد کے تعلق سے ہمارے اس ہندوستان کے اندر ایک ہوا چلی تھی، جو عوام الناس کے ذہن میں یہ بات آئی، خواہ وہ عام ہو یا خاص لوگ ہو، کہ وقف کے تعلق سے کچھ ہمیں اور آپ کو معلومات ملی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ہندوستان کی سرزمین پر بہت ساری زمین و جائیداد کو، یا یہاں کے حکمرانوں نے بہت ساری زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا ہے، جو ہندوستان کے اندر وہ زمینیں آج بھی موجود ہیں اور عوام الناس اس زمین و جائیداد سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور پھر اس زمین کو اللہ رب العالمین کی ملکیت قرار دینا، یہ وقف علی اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وقف کرنے والے کو اس کی موت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب اور نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے اپنی زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے اللہ رب العالمین کو بہت بڑا قرض حسنہ دیا ہے، بہت اچھا قرض اللہ رب العالمین کو دیا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے، لیکن بہت ہی اچھا، بہترین اور خوبصورت قرض دے۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے یا یہاں کے مسلم حکمراں نے جو اپنی زمین و جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر جو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، جو آج تک ہم مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خواہ اس ہندوستان کے اندر مساجد کی شکل میں وہ زمین ہو، یا اس زمین پر مساجد کی تعمیر ہوئی ہو، یا عیدگاہ بنا ہو، یا قبرستانیں بنی ہو، یا دینی ادارے قائم ہو، تو جب تک اس دینی ادارے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، یا جب تک اس زمین پر جو مساجد کی تعمیر ہے، جب تک لوگ اس مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے، یا ان آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر
جس زمین کو انہوں نے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، تو جب تک اس زمین پر قبرستان قائم رہے گا اور ہمارے مسلم مردے، ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب جب تک اس قبرستان کے اندر مدفون ہوتے رہیں گے، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے حکمراں کو اس کا اجر و ثواب اور نیکیاں ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے آباء و اجداد کی زمین پر مدارس یا مکاتب قائم ہے آج بھی، تو جب تک اس کے اوپر دین کا کام ہوتا رہے گا، وہاں سے دین کا کام ہوگا، اس کا اجر و ثواب اور نیکیاں موت کے بعد بھی ہمارے آباء و اجداد کو ملتا رہے گا۔ جب ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کے زمانہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی کے کہنے پر، اللہ کے نبی کے ترغیب دلانے پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی زمین و جائیداد کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دی۔ آج بھی مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو اپنی قیمتی شے کو، اپنی قیمتی زمین کو، اپنی قیمتی جائیداد کو، اپنی قیمتی کھیتیوں کو وہ اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے قیمتی شے کو، اپنے قیمتی چیز کو، اپنے قیمتی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنی کھیتیوں کو، یا اپنے عورتوں کے پہنائے ہوئے زیورات کو اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کے نام پر اس کو دے دیا ہے، صدقہ کر دیا، تو یہ یاد رکھیے آپ کی موت کے بعد بھی قیامت کے صبح تک آپ کے نام پر اجر و ثواب اور نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آپ کا مقام دنیا سے گزر جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موت کے بعد پہنچنے کے بعد آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہوگا، آپ کا مقام بہت ہی بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو نعمت بھری جنت کے اندر داخل کرے گا، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس نے اپنی محبوب چیز کو، اپنی پیاری چیز کو، اپنی قیمتی چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف نہ کر دیا ہو، اللہ رب العالمین کے نام پر دے نہ دیا ہو۔ تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب دلانے پر صحابہ کرام نے اپنی قیمتی چیز کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دی۔ جب مکہ کے اندر مسلمان صحابہ کرام ستائے گئے، مکہ کے صحابہ کرام پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہمارے نبی کو، اور ہمارے نبی اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ کی جانب نکل گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، مدینہ کے لوگوں نے صحابہ کرام سے اور اللہ کے نبی سے کافی ٹوٹ کر محبت کی، ان کو رہنے کے لیے گھر بار دیا، زمین و جائیداد دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کیا۔ وہ صحابہ کرام جو تھکے مادے اپنی زمین و جائیداد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے خیش و اقارب کو مکہ سے چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، جب مدینہ کے اندر پہنچے تو مدینہ کے اندر پینے کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، سوائے ایک ہی کنویں کے، جس کنویں سے میٹھا پانی نکلا کرتا تھا، اور اس کنویں کے اوپر یہودی قابض تھے، یعنی کہ یہودی کا وہ کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت ملی، وہ جو یہودی کا کنواں ہے، یہودی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلمان قیمتاً بھی ہمارے اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا، نہیں لے گا۔ یہودی اس کنویں سے پانی کو بیچا کرتا تھا، یہودی بھی اور مسلمان بھی اس کنویں سے پانی خریدا کرتے تھے، لیکن یہودی مسلم دشمنی میں آ کر اس نے مسلمانوں کے اوپر اپنے کنویں کے پانی کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا اپنے صحابہ کرام کے درمیان کہ تم میں سے کون ہے جو اس یہودی سے کنویں کے آدھے حصے کو خرید کر اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے میں اس مرد مجاہد کو، اس نیک بندے کو، مومن مسلمان کو میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ صحابہ کرام کا جمگھٹا تھا، اور اس صحابہ کرام کے بیچ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کر میں اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی گئے
اس یہودی کے پاس کنویں کے آدھے حصے کو خریدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو عثمان غنی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ جس طریقے سے چاہیں اس کے تعلق سے آپ فیصلہ سنائیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کا جو آدھا حصہ عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا ہے، اپنے نبی کے حوالے کیا ہے، اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اس آدھے کنویں سے مسلمان بھی پانی پئیں گے اور یہودی بھی پانی پئیں گے، لیکن یہودی پانی پئیں گے، یہودی کو اس کا قیمت بھی ادا نہیں کرنا ہوگا، فری کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ خواہ مسلمان ہو یا یہودی، اس آدھے کنویں سے تمام کے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہودی نے دیکھا جس کا وہ کنواں تھا، وہ دیکھنے پر سوچنے پر مجبور ہوا کہ آدھے کنویں کو تو اس نبی نے اعلان فرما دیا کہ یہودی اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے، اب ہم سے قیمتاً کون پانی خریدے گا؟ چنانچہ دوڑا بھاگا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدھے کنویں کو بھی آپ خرید لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دوسرے موقع پر پھر اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس یہودی کے بچے ہوئے آدھے کنویں کو بھی خرید کر اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دے؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت پانی کے لیے پریشانی کے عالم میں ہوگی، پسینے میں شرابور ہوں گے، ایسے نازک موقع پر آپ مومن مردوں کو عورتوں کو آپ اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ کے نبی اس آدھے کنویں کو خرید کر میں اس پورے کنویں کو میں اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ عثمان غنی کی قربانی تھی جس نے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ کیا، اللہ کے نام پر وقف کر دی اس کنویں کو، اور اس سے مسلمان اور یہودی اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ نبی اور صحابہ کرام کے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ کے اندر سب سے پہلا اللہ کے نام پر جو وقف کرتے ہیں وہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی خطبہ جمعہ فرما رہے تھے، دیکھا کہ صحابہ کرام کا جمگھٹا ہے، صحابہ کرام کی تعداد بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ مسجد نبوی جس مسجد کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنے دست مبارکہ سے تیار کیے تھے، کھڑا کیے تھے، اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، وہ مسجد تنگ پڑ رہی تھی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی تھی، مسجد چھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدے اور اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دے۔ اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو بھی اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے گا، میں اللہ رب العالمین میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں اللہ سے ایک محل جنت میں لے کر میں اس شخص کو دوں گا جو اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے۔ اس موقع پر بھی عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی عثمان غنی کو بیٹھا دیتے ہیں، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ وہاں پہ جمع تھی، اللہ کے نبی اس لیے بیٹھا دیتے ہیں عثمان غنی کو کہ عثمان غنی تو جنت کو خرید چکے ہیں۔ نبی کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے صحابہ اٹھے اور مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حصہ لے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ اعلان کیا، کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے جنت کے اندر ایک محل لے کر میں اس کے حوالے کروں گا جو مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیتا ہے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے بیٹھایا، پھر اعلان کیے، پھر اللہ کے نبی نے بیٹھا دیا۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بار، ایک ہی جمعہ کے دن، ایک ہی خطبے کے درمیان اللہ کے نبی نے 7 بار اعلان کیا اور 7 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی اب عام اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عثمان غنی، میں خلیفہ ثالث، میں اللہ کے نام پر اس کی تعمیر اور توسیع کے لیے زمین خرید کر میں اللہ کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے عثمان غنی کو، غنی کے معنی ہی مالدار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و اسباب دیا تھا، مال و دولت دیا تھا، زمین و جائیداد ان کو دی تھی۔ کیوں؟
اللہ کے نام پر خلوص دل سے وہ خرچ کیا کرتے تھے. تو جتنا خرچ کرتے تھے اللہ رب العالمین ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال و اسباب کے اندر، زمین و جائیداد کے اندر، اس کی دولت کے اندر اللہ رب العالمین، اس کے رزق کے اندر اللہ رب العالمین مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا. اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان انتقال کر گئی ہے اور میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں تاکہ ہماری والدہ محترمہ کو اجر و ثواب اور نیکی ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے ماں کے نام پر پانی کا انتظام کر دو. حضرت سعد گئے اور پانی کے انتظام کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پانی کا انتظام اپنی ماں کے نام پر کیا، ایک کنواں کھدوا دیا ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ اللہ کے نام پر یہ وقف کر دیا ہوں میں اس پانی کو، اس کنویں کو. تو یہ سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ماں کے لیے نبی کے کہنے پر، نبی سے دریافت کرنے پر، نبی کے حکم پر جو صدقہ جاریہ اپنی ماں کے نام سے جو بناتے ہیں، جو کنویں کو وقف کرتے ہیں، وہ پانی کا انتظام کر کے ہے سعد رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. ایک یہودی مخریق نام کے تھے، غزوہ احد سے کچھ ہی دنوں قبل وہ اسلام قبول کیے، اور وہ یہودی جو مخریق نام کے تھے وہ کافی مالدار تھے. اس کے پاس 7 بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی باغ تھا. جنگ احد کے موقع پر اس احد کے میدان میں شامل ہوئے جنگ کرنے کے لیے، اور اس نے اللہ کے نبی سے فرمایا اور صحابہ کرام سے بھی کہا کہ دیکھو اگر میں اس جنگ احد کے اندر میں شہید ہو جاؤں تو ہمارا جو یہ 7 باغ ہے اس کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دینا اور اللہ کے نام پر وقف کر دینا. اتفاق سے وہ یہودی مخریق جو اسلام قبول کر کے جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے تھے، شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا وہ 7 باغ لے کر اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا. اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلا جو وقف کیا اپنے ہاتھوں سے، اسی یہودی مخریق نام کے اسی 7 باغ کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو مال و اسباب دیا ہے، زمین و جائیداد دی ہے، تو اس زمین و جائیداد کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نام پر اپنی زندگی کے اندر ہم موت کے بعد اس کو ہم صدقہ جاریہ بنائیں. اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا نیک عمل کر کے دنیا سے جائیں تاکہ موت کے بعد بھی ہماری نیکی کا سلسلہ دنیا کے ذریعے سے جاری رہے. اور اسی لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی بڑی قیمتی زمین و جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کر دی، جو آج پورے ہندوستان کے اندر مساجد کی شکل میں نظر آتی ہے. یہ مساجد اگر یہ کوئی کہے کہ یہ ہماری ذاتی چیز ہے تو یہ بہتر نہ ہوگا، کیونکہ یہ زمین جو مسجد کی جو زمین ہوتی ہے جس کے اوپر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، وہ بندہ دینے والا بندہ اسی نیت سے دیتا ہے کہ ہمیں موت کے بعد اجر و ثواب اور نیکیاں ملے گی. اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے نام پر اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی کے اندر وہ قرض حسنہ دیتا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہتر قرض دیتا ہے، اس نیت سے کہ میں نے اپنی ملکیت کی زمین کو میں نے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اللہ ہماری اس نیکی کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے موقع پر ہمارے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فتح خیبر کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا ملا، اور وہ زمین بہت ہی زرخیز زمین تھی. وہ زمین ایسی تھی جو کھیتی والی زمین تھی. حضرت عمر فاروق کو جب وہ زمین ملی تو اللہ کے نبی کے پاس گئے
اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو خیبر کے فتح کے بعد جو زمین ہمارے حصے میں آئی ہے وہ زمین تو کھیتی والی زمین ہے، بہت ہی زرخیز زمین ہے، اللہ کے نبی مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس زمین کا کیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق سے کہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تم چاہو تو اس اصل زمین کو اپنے پاس رکھو اور اس سے جو آمدنی ہو، اس سے جو اناج ہو، اس سے جو غلہ نکلے، اس سے جو تم کو فائدہ ہو، اس فائدہ کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دو۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ خیبر کے فتح کے بعد جو ہمیں یہ زمین ملی ہے، اس زمین کو نہ کبھی بیچا جائے، اس زمین کو نہ کسی کو ہدیہ گفٹ دیا جائے اور نہ اس زمین کا کوئی وارث ہوگا۔ ہے تو عمر فاروق یہ اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عمر فاروق کی خیبر کے فتح کے موقع پر ملی ہوئی زمین آج بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ تو ہے تو عمر فاروق نے بھی اپنی زمین کو اپنے نام پر رکھا ضرور، لیکن اس سے جو بھی فائدے ہوں گے وہ دین کے نام پر وہ خرچ کیے جائیں گے، وہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس سے فائدہ شدہ وہ مال، وہ رقم وہ اللہ رب العالمین کے نام پر، دین کے نام پر وہ وقف کر دیا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو حضرت طلحہ نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس نے اپنی قیمتی شے کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف نہ کر دیا ہو، خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت طلحہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے کہ وہ بندہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس نے اپنے محبوب چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کر دیا ہو۔ تو اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے جو ہمارا یہ باغ ہے بہت ہی خوبصورت باغ ہے، بہت ہی قیمتی باغ ہے، اور اس باغ سے میں بہت ہی زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو پانی کا انتظام ہے، جو چشمہ ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھی جاتے ہیں اور اس پانی کو پیا کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ باغ بہت ہی محبوب ہے، اس باغ کے اندر جا کر آپ بھی آرام فرماتے ہیں، ہمیں بھی یہ باغ بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی پیارا باغ ہے یہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ وہ بندہ نیکی کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اپنے محبوب شے کو اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ نہ کر دے، یہ باغ ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس باغ کو میں اللہ رب العالمین کے نام پر میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ کہتے طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پر اپنی سب سے محبوب، سب سے پیاری، سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت شے اس باغ کی شکل میں اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ ہمارے صحابہ کرام غربت میں بھی وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی شے ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو لینے کے لیے، عیش و آرام کی زندگی آخرت کے اندر گزارنے کے لیے اپنی قیمتی شے کو اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، خواب بتاؤ، میں اس کی تعبیر تم لوگوں کو بتاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد یہ اعلان کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام خاموش تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام چونک گئے کہ اللہ کے نبی وہ خواب کیا ہے، آپ مجھے بیان کیجئے، بتائیے کون ایسا خواب آج آپ نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، اور حشر کے میدان میں تمام کی تمام انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایسے نازک موقع پر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے تمہیں حشر کے میدان میں تلاشا، تلاشنے کے بعد بہت دیر کے بعد تم سے ملاقات ہوئی۔ اے عمر فاروق، میں نے تجھے بھی حشر کے میدان میں تلاشا تو تلاشنے کے بعد تم سے بھی ملاقات ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف بھی اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف، میں نے تجھے بھی حشر کے میدان میں تلاشا،
بہت دیر تلاشنے کے بعد، بہت دیر کے بعد تجھ سے ملاقات ہوئی، لیکن جب تجھ سے میں ملا تو تم پریشانی کے عالم میں تھے، تمہارے چہرے سے پسینہ نکل رہا تھا، پریشانی کے عالم میں تھے، اور ایسے نازک موقع پر تجھ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو مال و اسباب دیتا ہے تو قیامت کے دن جو 5 طرح کے سوالات ہوں گے، 5 سوال میں سے ایک سوال یہ بھی بنے گا کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے لایا، مال کہاں سے جمع کیا، اور اس مال کو تو نے کیسے، کب اور کس وقت، کس حالت میں خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے دونوں کے تعلق سے قیامت کے دن 5 سوالوں میں سے یہ 2 سوال ہر بندوں سے بنے گا، ہر بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف، میں نے تجھے حشر کے میدان میں پریشانی کے عالم میں دیکھا اور بہت دیر کے بعد تجھ سے ملاقات ہوئی۔ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایسے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے حشر کے میدان میں مجھ سے سوال کیا میرے زندگی کے مالوں کے تعلق سے کہ عبد الرحمن بن عوف بتاؤ کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں سے لایا، اور مال کو تو نے کہاں کہاں کس کس موقع پر کیسے خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبد الرحمن بن عوف یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، اور عبد الرحمن بن عوف سے سختی کے ساتھ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کے مال، کمائے ہوئے مال کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھ کو دیکھا، حشر کے میدان میں دیکھا، پریشانی کے عالم میں دیکھا، میں نے یہ جواب دیا کہ اللہ مجھ سے سوال کر رہے تھے مالوں کے تعلق سے کہ عبد الرحمن تو نے مال کہاں سے خریدا، کہاں سے لایا، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، میں نے یہ جواب آپ کو دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ ہاں عبد الرحمن بن عوف، پریشانی کے عالم میں تم اسی طریقے سے مجھ سے گفتگو کیے حشر کے میدان میں۔ تو اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے نبی، آج ملک شام سے، شام کے وقت 700 اونٹنیوں پر غلہ اور اناج اس کی پیٹھوں پر لدا کر آج شام مدینہ پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ 700 اونٹنیاں وہ غلہ اناج لے کر اپنی پیٹھوں پر لے کر حاضر ہوگا تو میں اس 700 اونٹنیوں کو اس کے ساز و سامان کے ساتھ اے اللہ کے نبی میں آپ کے حوالے میں کر دیتا ہوں، اس کو میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، آپ جیسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کریں گے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جو 10 مبشرہ میں سے تھے، ان کی یہ حالت تھی، تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس سختی کے ساتھ سوال کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمائے ہوئے مال کے تعلق سے میں وہاں پھنس جاؤں اور پھر میرا حشر برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے تھے صدقہ کے تعلق سے کہ لوگوں اللہ کے نام پر صدقہ کرو، اپنے مال کو اللہ کے نام پر وقف کر دو۔ تو صحابی رسول میں سے عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 40,000 درہم اللہ کے نام پر وقف کر دیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر اعلان ہوتا ہے 4,000 درہم کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتے ہیں۔ تیسرے موقع پر اعلان ہوتا ہے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتے ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انتقال کے وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 گھوڑے اور 50,000 درہم موجود تھے۔ اتنا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے باوجود بھی تو اللہ کے نام پر جو خلوص دل سے جو اپنی زمین و جائیداد کو، اپنے قیمتی شے کو جو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کے اندر مزید اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اپنے اس بہار کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر جو وقف کی جو املاک ہے، جو زمین و جائیداد ہم میں سے سبوں کو معلوم ہے، لیکن یہ صرف بہار کے اندر 54,000 ایکڑ زمینیں ہیں، وقف کی زمینیں جو ہمارے آباء و اجداد نے چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس 54,000 ایکڑ زمین میں سے 27,000 ایکڑ زمین کو لوگوں نے غبن کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ یہ یاد رکھیے
جو اللہ کی زمین کو اگر یہ اس کی زمین کے ساتھ خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ بہت ہی سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر ظلماً کسی کی زمین ایک بالشت زمین کو بھی اگر ہڑپا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 تہ زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں پھنسا دے گا۔ یہ وعید یہ عام لوگوں کے تعلق سے ہے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین کو، اپنے پڑوسی کی زمین کو، اپنے دوستوں کی زمین کو، اپنے رشتہ داروں کی زمین کو، کسی مسلمان کی زمین کو یا کسی غیر مسلم کی زمین کو ظلماً اگر آپ نے ایک بالشت زمین بھی اگر ہڑپ لیا ہے تو قیامت کے دن 7 تہ زمین کا توق بنا کر آپ کے گلے میں پھنسایا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی زمین کو ہڑپ کر اس کو بیچ دے، اس کو غبن کر جائے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کتنا سخت معاملہ ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو وقف کی زمینیں ہوتی ہیں، جو متولی حضرات ہوتے ہیں یا انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مالکانہ حق جمانا شروع کر دے اور وہ جیسے چاہے اس وقف کی زمین کو بیچنا شروع کر دے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، متولی بنا دیا گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین کے مالک میں ہوں اور اس کو جیسے چاہتے ہیں غبن کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت سخت وعیدیں آئی ہے کہ جس نے اللہ کی زمین میں خیانت کی، اس خیانت کا قیامت کے دن اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بھی زمین و جائیداد دیا ہو، ہر انسان کو اپنی چیزوں سے، اپنی جائیداد سے، اپنی زمین سے، اپنے مال سے، اپنی کھیتی سے، اپنے باغ سے، اپنے کاروبار سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو یہ محبت دنیا ہی تک رہ جائے گا، اس کے وارث دوسرے لوگ بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جب دیا ہے تو اس کو کوشش یہ کیجیے اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کیجیے، تاکہ ایک انعام کی شکل میں آپ کو ملے قیامت کے دن، کہ موت کے بعد بھی اجر و ثواب نیکیاں جاری رہے اور آپ اللہ رب العالمین کو ایک بہترین قرض دے کر اللہ رب العالمین سے جنت وصول سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو بھی زندگی میں خطائیں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر چھوٹے بڑے خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما کر اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔